حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری بہت کثرت سے ہوتے تھے، 2 کالی لائنیں پڑ گئی تھیں، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ خوف خدا کے بارے میں اور اللہ سے رحمت کے بارے میں ان کا ایک بڑا عجیب قول ہے، بہت ہی عجیب۔ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، باقی ساری خلقت جنت میں جائے گی، مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہیں وہ عمر اکیلا نہ ہو جنت میں جہنم میں جانے والا، مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا خوف ہے کہ وہ ایک اکیلا جو جہنم میں جانے والا ہے کہیں وہ عمر ابن خطاب ہی نہ ہو۔ اور دوسرا فرماتے رحمت کے بارے میں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی ساری دنیا جہنم میں جائے گی، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ ایک اکیلا عمر ابن خطاب ہوگا۔ تو ایمان جو ہے نا، یہ امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے۔ مفلسوں کے مددگار تھے، آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی، غزوہ بدر سے لے کے تمام غزوات میں ہر غزوے میں آپ شریک ہوئے، اور آپ دین کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے۔ آپ قریشی تھے، اور آپ کا جو حسب نسب ہے کعب بن لوی بن غالب پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدائش ہے، اور ہجرت سے 5 سال قبل آپ مسلمان ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے حق بات عمر کی زبان اور اس کے دل میں رکھ دی، اس کے زبان اور دل کو اللہ نے حق کے لیے قبول کر لیا ہے، زبان حق کے لیے قبول ہو چکی۔ اور ایک اور عجیب شان، انتہائی عجیب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی صفات جو انبیاء میں ہوتی ہیں وہ ان کے اندر رکھی گئیں۔ نیز آپ نے فرمایا میں شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے سامنے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، چوتھے خلیفہ راشد، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خصوصی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے رات صبح اٹھ کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، مختلف محل مجھے نظر آ رہے ہیں، اور جنت کے اندر میں چل رہا ہوں۔ ایک عورت کو دیکھا کہ ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے، پھر محل کے قریب ہوا، بڑا خوبصورت محل، بڑا شاندار۔ میں نے پوچھا کس کا؟ کہا یہ آپ کے غلام عمر ابن خطاب کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس محل کے اندر داخل نہ ہوا، عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آیا، میں اس محل میں داخل نہیں ہوا، یہ تمہارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کو سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں آپ سے بھی غیرت کرتا؟ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ پاس سامنے آئے ہیں، تو ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور فرمایا کہ دیکھ لو جنت میں بھی ہم اسی طرح ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے، تو ایک اونچی کوئی جگہ تھی، وہاں رک گئے، پیچھے پورا لشکر اور پورا جناب جتنے بھی لوگ ساتھ تھے وہ سارے رک گئے۔ آپ نیچے کو جھانک رہے تھے، کافی دیر دیکھتے رہے، پھر واپس آئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا تھا یہاں پہ، آپ نے سب کو روکے رکھا، خود بھی رکے رہے، کیا چیز خاص، کیا چیز تھی؟ ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوا یہاں پہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں بچپن میں میرا باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا۔ میں اونٹ لے کے آتا تھا، اور سارا دن اونٹ چرا کے جب واپس لے کے جاتا تھا تو میرے اونٹ بھوکے پیٹ واپس جاتے تھے۔ تو میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا عمر تو کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، کیا زندگی میں ترقی کرے گا، کیا کام کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ ایک وہ وقت تھا کہ عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے۔ آج اسلام کی وجہ سے اللہ نے عمر کو وہ عزت دے دی کہ لوگ اسے امیر المومنین کہتے۔ اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا ہے، اگر ہم آج اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں
تو ہمارے مسئلے اسی سے پورے ہوتے ہیں، وہ ہم نے کرنا نہیں ہے، اس لیے عزت ملنی نہیں ہے۔ ہاں اگر کر لیں تو عزتیں اللہ نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اسلام کے اندر ہے، دین پر عمل کرنے کے اندر ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نبی علیہ السلام کی محبت میں گردن کٹوانے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد ایسے اعزازات حاصل ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہیں، جو انہوں نے ہی شروع کیے امت کے اندر، جو اور کسی کو یہ اعزاز نہ ملا۔ چنانچہ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی، آپ سے پہلے اعلانیہ ہجرت کوئی نہیں کر سکا۔ آپ پہلے خلیفہ ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے، آپ کو یہ لقب عطا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، عام طور سے خلیفۃ الرسول اللہ کہا جاتا تھا، ان کا مقام اور بلند تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری تاریخ کو شروع کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں میں قیام رمضان کو شروع کیا۔ قیام رمضان کا مطلب بتائیں جی؟ تراویح، اور 20 تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی۔ ہر مسجد میں 20 تراویح ایک امام کے پیچھے، اور پورے مہینے میں قرآن پڑھنا، یہ صحابہ کے اندر ترتیب شروع ہوئی۔ پھر حضرت عمر ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ دیا، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نادر یا نادار اور بوڑھے جو ذمی لوگ تھے نا، غیر مسلم، ان کے ٹیکس کو، جزیے کو معاف کیا، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فوج کی بھرتی کو لازمی قرار دیا، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لشکروں کے ساتھ قاضیوں کو اور مرشد کو جانے کی ہدایات دیں کہ ہر لشکر کے ساتھ جایا کریں، اور آپ پہلے صحابی ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے احکامات لکھ کر ڈاکومنٹڈ پوزیشن میں جو ہے نا لینا دینا شروع کیے، بھیجنے شروع کیے، اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور والیوں کے لیے مجلس مشاورت قائم کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام، وظائف، ان کے باقی کوائف لکھے ہوتے تھے، اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے بنوائے۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہیں، شروع آپ نے کی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔